بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل سویٹ اسلام پر خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سویٹ اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر پریس کیجئے تاکہ ہمارے آنے والی نیو ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ بہت ساری مصروفیات ہیں، تو جہاں جہاں سے انسان گزرتا ہے اس کا ایک تعلق بلڈ اپ ہوتا ہے۔ تو جو تعلق بن رہے ہیں، کچھ لوگ قصداً ارادتاً کچھ تعلقات بناتے ہیں، تو ان کی وجوہات بھی کچھ ہوتی ہیں اور ان کا مقصد بھی اور مدعا بھی کچھ ہوتا ہے۔ بعض لوگ امراء کے ساتھ دوستیاں لگانا اپنی زندگی کا مشن سمجھتے ہیں کہ بڑے بڑے سیاسی لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات بن جائیں تاکہ کل کو اوکھے ویلے میں شہر میں جو ہے وہ ہمیں کام آئیں۔ لیکن ہمیں کیا کہا جا رہا ہے کہ دوستی لگاتے وقت خیال کرنا، کیوں؟ اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ بندہ جس سے دوستی لگاتا ہے، جس سے بندہ محبت کرتا ہے، کل قیامت کے دن انسان اسی کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ تو آج میں اور آپ ذرا غور کریں ایک لمحے کے لیے کہ ہم کن لوگوں کے ساتھ پیار کرتے ہیں اور ہماری دوستیاں اور ہماری محبت کی بنیاد کون لوگ بن چکے ہیں۔ اگر تو ہم جن کو آئیڈیل بنائے ہوئے ہیں، جن سے ہم پیار کا دعویٰ کیے ہوئے ہیں، وہ دنیا دار لوگ ہیں، وہ گناہوں کے عادی لوگ ہیں، وہ مجرم ہیں، تو کل قیامت کے دن تو سخت رسوائی ہوگی۔ یہیں پر میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کن لوگوں کے درمیان اٹھتے بیٹھتے، جبکہ ہمیں تو تعلیمات یہ تھی، فرمایا کہ تمہارے دسترخوان پر سوائے متقی کے کوئی بھی نہیں بیٹھنا چاہیے۔ لیکن آج ہم دعوت بھی کریں تو ہم جو ہے ایسا شخص تلاش کر رہے ہوتے ہیں جس کے پاس بہت ساری دولت ہو، کس کے پاس کوئی ایم پی اے، ایم این اے یا کوئی اور سابقہ لحقہ ہو، تو ہم اس کو بلا کر جو اپنا معاشرے میں روب جمانا چاہتے ہیں۔ غریب کے ساتھ تو کوئی بھی دوستی لگانے کے لیے تیار ہے۔ تو ہمارے یہاں صرف دوستی کا معیار جو ہے دولت رہ گئی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دوستی لگانے سے پہلے اچھی طرح محاسبہ کر لو کہ تم دوستی کس کے ساتھ لگا رہے ہو، کیونکہ تمہاری یہی دوستی جو ہے وہ تمہیں دوسرے اچھے اخلاق کی طرف یا تمہیں صفات ذمیمہ کی طرف نہ کہیں لے جائے۔ تو ہمیں دوستی کو معمولی نہیں خیال کرنا چاہیے، چونکہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان جہاں بیٹھتا ہے ان لوگوں کا رنگ اپنے اندر جو جذب کر لیتا ہے۔ شیخ سعدی شیرازی فرماتے کہ میں حمام میں گیا تو میں نے وہاں پر مٹی سے مشک و عنبر کی خوشبو آتے دیکھی، تو میں نے مٹی کو مخاطب کر کے کہا کہ مٹی تو مٹی ہے، تو کیچڑ ہے، اور تیرے سے گلاب کی خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ اور مٹی نے مجھے کہا کہ سعدی میں ہوں تو مٹی، مجھے اپنی اوقات اور حیثیت یاد ہے، لیکن چند دن میں نے پھول کی صحبت میں گزارے ہیں، اور یہ جو میرے اندر خوشبو رچی بسی ہے یہ اس پھول کی صحبتوں کا کمال ہے کہ میرے پاس جو ہے وہ خوشبوؤں کے جھونکے بھی مہک رہے ہیں۔ تو خوشبو والے کے پاس حدیث میں مثال دی نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور فرمایا کہ جو اچھے لوگوں کی صحبت ہے اور جو برے لوگوں کی صحبت ہے، مثال کے ساتھ حضور نے سمجھایا، فرمایا کہ اچھے لوگوں کی صحبت عطار کی دکان کی مانند ہے۔ فرمایا جب تم ان کے پاس بیٹھو گے تو یا کبھی تم خوشبو خرید لو گے، اور اگر تمہارے پاس پیسے نہ ہو تو جو خوشبو والا اس سے دوستی لگی ہے تو اب کبھی وہ تمہیں تحفہ دے دے گا۔ اچھا، تیسری بات بڑی خوبصورت ہے، تم خریدنے کی طاقت نہیں رکھتے، وہ تمہیں تحفہ بھی نہیں دیتا۔ تو حضور فرمایا کہ خوشبو کا اپنا ایک کمال ہے کہ وہ خود اٹھ کے اپنے بندوں کے پاس آ جاتی ہے، خوشبو خود جو ہے وہ اپنا سفر کر لیتی ہے، وہ مہکنے لگتی ہے اور آنے والوں کو مہکا بھی دیتی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں خوشبو والے کی مثال دی گئی اور کہا کہ برے لوگوں کی صحبت جو ہے اس کی مثال بھٹی والے کی ہے۔ اگر تم سارا دن جو ہے وہ بھٹی والے کے پاس بیٹھو گے جہاں پر کوئلہ گرم کیا جاتا ہے، تو یا تو کوئی چنگاری اڑ کر تمہارے کپڑوں پہ پڑ جائے گی اور لوگ تمہارے کپڑے دیکھ کر پہچان لیں گے کہ آج وہاں پر یہ لگتا ہے بیٹھا ہوا، اور اگر تم یہ نہیں کرو گے تو کم از کم اس دھوئیں کی بدبو تو تمہارے جو ہے لباس کے اندر سرایت کر جائے گی۔ تو ہمیں اچھے لوگوں کی سنگت اور صحبت اختیار کرنے کی جو تلقین